حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ مسلمان ہونے کو آیا، کہنے لگا کہ اسلام کی پابندیاں باقی ساری تو مجھے منظور ہیں، لیکن زنا کی عادت مجھے یہ نہیں چھوٹتی، اس کے چھوڑنے کا حکم نہ دیں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب اس کو نفسیاتی اس کا علاج کیا۔ صحابہ کرام کئی بڑے غصے میں آئے اور اشارے کرنے لگے اس کو پھینٹی لگائیں، نبی پاک کے پاس آ کر اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی پاک نے روک دیا، اب اسے کہا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن یا بیٹی سے ایسا بنائے تعلق؟ کہنے لگا نہیں، ایسا مجھے تو پسند نہیں۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو مسلمان ہے وہ اپنے لیے وہی جو چیز پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، تو چونکہ تو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری بہن یا بیٹی اس کام میں ملوث ہو، تو دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا زنا۔ اس کی اصلاح ہو گئی نا۔ ایک اور آدمی نو مسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آیا، نماز شروع کی، اس نے تازہ تازہ مسئلہ سنا، کسی کو چھینک آئے تو اس کو کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ یہ اس نے تازہ تازہ دیکھا تھا، سنا تھا، اسے یہ خیال نہیں تھا کہ نماز میں یہ بات نہیں کرنی۔ اب نماز شروع ہے، جماعت ہو رہی ہے، کسی کو چھینک آئی، نمازیوں میں سے کسی کو چھینک آئی تو یہ نو مسلم اس کو بلند آواز سے کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اب یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام کی جماعت تھے نا، انہوں نے اس کو تعجب سے دیکھا، نماز میں بس اس طرح چہرہ پھیرے بغیر، اس کو یہ توقع تھی میں نے نیکی کا کام کیا، مجھے شاباش ملنی چاہیے، لیکن ان کے تیز دیکھنے سے نا یہ پھٹ پڑا، کہنے لگا گور گور کے ویکھی آندے نے، میں کی کیتا ہے نماز دے وچے۔ صحابہ کرام نے اپنے رانوں پر ہاتھ مارے، یہ متوجہ ہوتا تو وہ اشارہ کرتے چپ کا، نبی پاک دے پیچھے تو چھوڑ پائی کھانا، چپ کر، لیکن خود بولتا تو نماز اپنی ٹوٹ جاتی، اشارے سے انہوں نے چپ کرایا۔ اب سوچا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں لیکن میں نے کوئی غلطی کی ہے، سارے اتنے غصے میں آ گئے، بس اب سلام پھیرے گا، نبی پاک مجھے پھینٹی لگوائیں گے، سزا دیں گے، پتہ نہیں کتنی مار پڑے گی، ذہنی طور پر یہ سوچ رہا ہے، اور ڈرتے ڈرتے نماز جب پوری ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا، پر میں بھی کون بات کرنے والا تھا؟ صاحب نے میری طرف اشارہ کہ میں نے کہا جی میں۔ صحابی کہتا ہے رسول اللہ پر میری جان قربان ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکا، نہ سختی کی، مجھے فرمایا کہ نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنا جائز نہیں، نماز میں ایک دوسرے سے گفتگو کی اجازت نہیں، تم نے نماز تو اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، عبادت، تو اس کو سمجھا دیا ایسے مثبت انداز میں کہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے کوئی تعلیم دینے والا ایسا عمدہ نہیں دیکھا کہ جو اس طرح بات سمجھا دے کہ بات بھی ذہن میں بیٹھ جائے، اور نہ مار پٹائی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کچھ۔ چلو یہ حدیث منہ پر آئی، پوری سنا دوں۔ اس کے بعد وہ آدمی مسجد میں بیٹھا، چونکہ نو مسلم تھا، آداب سے آشنا نہیں تھا، دیہاتی ماحول کا رہنے والا، کوئی بدو تھا بیچارہ پہلے، اب شرف صحابیت کا مل گیا سارا آنکھوں پر، لیکن ابھی مزاج تو نہیں بدلا تھا۔ بھی جس طرح ہمارے بر صغیر کے لوگ باپ دادا پردادا مسلمان ہوئے، آتے ہیں ہندوؤں سکھوں والی ابھی موجود ہیں، اگر میں نے اس موضوع کو ٹچ کر دیا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بل یہ ہے کہ وہ نو مسلم تھا، ابھی اس کے بدوآں نہ عادتیں باقی تھیں، تو جہاں وہ رہتا وہاں یہ عادت تھی، جب پیشاب ہے جہاں بیٹھے ننگ دڑنگ پیشاب شروع۔ اس کو اچانک پیشاب کی ضرورت، مسجد میں بیٹھ گیا، اب تیزی سے دوڑے، کوئی در سے اوئے اوئے جو ایک ہی کیتی ہے نا، نبی پاک نے روک دے، فرمایا چپ۔
سارے حیران، یہ کیا ہے؟ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ پیشاب تو شروع کر بیٹھا ہے نا، اگر روکتے تو زیادہ جگہ وہ آلودہ ہی کرتا ہے نا، مسجد میں زیادہ بکھیرتا۔ اچھا، وہاں حضور علیہ السلام نے اس فرش کو پاک کروا دیا، جگہ کو پاک کروا دیا، اور اسے بلا کر فرمایا کہ یہ مسجد میں پیشاب کی اجازت نہیں ہوتی، یہ پیشاب پخانہ باہر جا کر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر غلطی نہیں ہوئے گی۔ اب وہ جانے لگا نا، تو مسجد سے باہر اونٹ باندھ کر آیا تھا، اونٹ پر بیٹھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میری دعا ضرور قبول کرنا۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر نہ کرنا۔ اس کا اصل مقصد یوں لگتا ہے کہ اپنے لیے رحمت مانگنا تھی، اور نبی پاک کا ذکر اس لیے تھا کہ ان کے بغیر تو مجھے نہیں ملے گی، اور کسی پر رحم نہ کر کا مقصد شاید یہ کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تیری رحمت کنوں کنوں کفایت کرے، میری کھاتا پورا ہوئے نا۔ نبی پاک مسکرا دیے اور اسے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے بڑے فراخ چیز کو بڑا تنگ کر دیا ہے، اللہ پاک کی رحمت تو زمینوں آسمانوں اور ساری کائنات کو محیط ہو تو سب کو کافی ہو جائے، تجھے اس طرح بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر وہ چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تو بنی اسرائیل والی بوڑھی مائی سیانی نکلی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ ہے بنی اسرائیل والی بوڑھی مائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر فرعون کے ملک سے نکل کر جانا تھا ملک شام کی طرف، اس وقت جب یہ روانہ ہو رہے تھے اور آگے اس طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی کہ دریا کیسے عبور کرنا ہے، اس کو کراس کیسے کرنا ہے، آگے کیسے گزرنا ہے، یہ توجہ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ پریشانی کی صورت تھی، پیچھے فرعونیوں کے پہنچنے کا خطرہ تھا، تو اس وقت کسی نے ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے وفات سے پہلے تلقین کی تھی کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر چھوڑ کر جائیں تو ساتھ میرے تابوت کو لے کر جائیں تو رستہ ملے گا، ورنہ رستہ نہیں ملے گا، مجھے لے جائیں اور وہاں ملک شام میں میرے آبا کی قبروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبروں کے ساتھ مجھے وہاں دفن کریں، لیکن اتنے عرصے کے لیے میرا تابوت یہاں دفن رہے۔ نبیوں پر کسی اور کا قیاس نہیں، یہ خود موسیٰ علیہ السلام نکلوانے والے تھے اور یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی۔ اب پتہ نہیں چلتا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اتنا پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام فوت ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد دریا کے ایک کنارے پر یوسف علیہ السلام کی قبر بنائی گئی، اس طرف فراوانی برکت اور خوب برکتیں ہوتی، بڑا فصل اچھا ہوتا، اور دوسری جانب قحط ہو گیا، سوکھا پہ گیا۔ اب لوگوں نے اس طرف سے تابوت کو نکال کر اس طرف دفن کیا، اب ادھر سوکھا اور ادھر لہلانے لگی فصلیں۔ ان کے لوگوں نے مشورہ کیا اور دریا کے درمیان میں یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دفن کر دیا، دریا اترا ہوا تھا درمیان میں دفن، کہ سارا پانی اس مقدس تابوت کو مس کر کے گزرے تاکہ سب لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے تابوت سے لگنے والے پانی کی برکت ملے، اور پھر دونوں طرف فصلیں لہتی رہیں۔ سینکڑوں سال گزر گئے، کئی 100 سال گزر گئے۔ اب جب ہجرت کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اب آپ نے حکم دیا کہ جی یہ پیغام ملا ہے تو ظاہر ہمیں لے کر جانا ہے، ایک پیچھے خطرہ ہے وہ فرعونیوں کے پہنچنے کا، انہیں خبر ظاہر ہو جائے گی صبح تک، تو وہ پیچھے بھاگیں گے اور پہنچیں گے، اور راستہ تب ملنا ہے اگر یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ لیا۔ پتہ یہ چلا، پوچھ گچھ کی، پتہ یہ چلا ایک بوڑھی مائی ہے بنی اسرائیل میں، یہ مستدرک امام حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، بوڑھی مائی ہے، وہ کہتی مینوں پتہ ہے پر میں دس دی نہیں ہوں، مینوں پتہ ہے یا یوسف دی قبر کتھے نشانی دا مینوں پتہ ہے، میں دس دی نہیں ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک بڈھی مائی ہے، وہ کہتی مجھے قبر کا پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہے مائی خیال کر
پچھو فرعونیاں دی فوج پہنچا سی، اتنے انہیں بنی اسرائیلی سارے برباد ہو جاسن، ہلاک ہو جاسن، مہربانی کر۔ انہیں کہ میری مرضی نہیں کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرمایا کوئی گل کرنے لی، انہوں نے کہا جی میری دو شرطیں ہیں۔ اس مائی نے کہا میری دو شرطیں ہیں، ایک یہ شرط کہ میں ظاہر ہے کہ میں اندھی ہوں، اپاہج جو میری آنکھیں کھلیں تو میں بتا سکوں گی نا کیا نشانی ہے دیکھ کر۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، دعا کرو جی میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جائیں۔ پر میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کام۔ اور اس نے کہا تھا دو شرطیں، اس نے کہا دوسری بات میں بتاؤں گی۔ آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ دوسری شرط اس نے بتائی کہ مجھے جنت میں اپنی بیوی بنائیں، مجھے جنت میں موسیٰ کلیم اللہ اپنی بیوی بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ رہنے دے۔ انہوں نے کہا یہ تو اصل شرط ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعونی پہنچ جائیں گے، بنی اسرائیلی ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ مائی کہنے لگے کہ پھر کی ہے بڈھی مائی، میں اور کنا جینا ہے، میری یہ شرطیں۔ اتنے میں حضرت جبریل آ پہنچے، اللہ پاک کی مرضی یہی ہے، اس بات مائی کی بات مان لو، یہ جنت میں تمہاری بیوی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ مائی سیانی نکلی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہونا جنت میں مانگ کر ایک جملے میں جنت کے اعلیٰ مدارج بھی مانگ لیے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ ظاہر نبی کی بیوی ہونا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے نا۔ تو کہا کہ اس دن تو مائی سیانی نکلی، ایک کہتا یا اللہ میرے تے رحم کر، تے محمد تے رحم کر، تیجے کسی تے نہ کریں۔ تو میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام کی تعلیم میں بڑی شفقت، محبت، مہربانی تھی۔ نبی پاک کی سیرت سے علماء کو، معلمین کو، طلباء کو اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنے والے کو، کیا تاجر ہے، کیا ملازم ہے، کیا اجیر ہے، کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق ہے، ہر کسی کے لیے رہنما اصول نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں، اور ہمیں اس نور سے فائدہ اٹھانا ہے۔